بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حدیث پاک کے مطابق میاں بیوی کو ایک بستر پر سونے کا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مقصد ہم بستری ہو، بلکہ مقصد بیوی کو خوش کرنا ہے۔ ناظرین، بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو اس کا یہ عمل دنیا و مافیہات سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے، اس کے لیے ہر بال کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و مافیہات سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں جنابت کے غسل کے لیے اٹھا ہے، اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ ناظرین کرام، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھ کر بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ میں ملوث دیکھے اور غصے میں آ کر اس سے قتل کر دے تو کیا اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا، یا پھر وہ کیا کرے؟ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ پھر بعد میں جب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ان سے دریافت کیا اور کہا، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مسئلے کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیت نازل کی، جن کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں۔ لعن سے مراد ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان خاوندوں کے لیے جو اپنی بیویوں کی نسبت ایسی بات کہہ دیں تو چھٹکارے کی صورت بیان فرمائی ہے کہ جب وہ گواہ پیش نہ کر سکیں تو لعن کر لیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ امام کے سامنے آ کر وہ اپنا بیان دے، جب شہادت نہ پیش کر سکے تو حاکم اسے 4 گواہوں کی جگہ 4 قسمیں دے گا، اور یہ قسم کھا کر کہے گا کہ وہ سچا ہے، جو بات کہتا ہے وہ حق ہے۔ 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی پر لعن کر دیا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اب میں اس عورت کو گھر لے جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ پھر لعن کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا، یعنی لعن کے بعد میاں بیوی میں جدائی کر دی جاتی ہے، اور پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں یہ حکم ہوا ہے کہ یہ اپنی ماں کا وارث ہوگا اور ماں اس کی وارث ہوگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، اگر اس عورت کے ہاں سیاہ فام، سیاہ آنکھوں والا، برے سرینوں والا بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں اس عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا ہے، اور اگر اس کے ہاں بیر بہوٹی جیسا سرخ بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں اس عمیر نے ضرور جھوٹ بولا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر اس عورت کے ہاں بری صورت والا بچہ پیدا ہوا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کی رات ہم لوگ مسجد میں تھے کہ ایک آدمی نے کہا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دے تو تم لوگ اسے قصاص کے طور پر قتل کر دو گے؟ اگر وہ اپنی بیوی کے مجرم ہونے کی بات کرے تو تم اسے الزام تراشی کے سزا کے طور پر کوڑے لگاؤ گے؟ قسم ہے اللہ کی، میں یہ بات ضرور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں گا۔ آخرکار اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے لعان کی آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد اس آدمی نے آ کر اپنی بیوی پر الزام لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کے درمیان لعان کروا دیا اور فرمایا شاید اس عورت کے ہاں سیاہ فام بچہ پیدا ہو، چنانچہ سیاہ فام اور گھنگریالے بالوں والا بچہ ہی پیدا ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ان کا ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان دونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو انہیں آزاد کرے تو عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دو مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں جو گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے احکام کی مخالفت کرنے سے ہی ہلاک ہوئے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔